جانوروں کا شکار۔ لیکن یہ وہ شکار نہیں تھا جو جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ تو ایک قتل عام تھا۔ مقصد یہ دکھانا تھا کہ روم کی پہنچ کہاں تک ہے۔ مثال کے طور پر جب سیزر نے روم میں پہلا زرافہ مارا، سوچیں، ایک ایسا جانور جسے رومیوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ اسے اونٹ چیتا کہتے تھے، تو جب اسے سب کے سامنے مارا گیا تو پیغام صاف تھا، یہ شکار نہیں، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے کہ روم دنیا کے کسی بھی کونے سے قدرت کے کسی بھی عجوبے کو لا کر تباہ کر سکتا ہے۔ اور ظلم کے طریقے بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ کبھی تجربہ کار گلیڈیٹرز کے سامنے لکڑی کی تلواریں پکڑے مجرموں کو کھڑا کر دیا جاتا، کبھی ایسے ہیلمٹ پہنائے جاتے جو اندر سے لڑنے والے کو اندھا اور بے بس کر دیں، کبھی قیدیوں کو کسی پرانی کہانی کا کردار بنا کر اس کہانی کے المناک انجام کو حقیقت میں دہرایا جاتا، یہاں تک کہ قیدیوں کو تیل میں بھگو کر زندہ مشالوں کی طرح جلا دیا جاتا۔ یعنی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ اذیت اور تماشا دونوں اپنی انتہا پر ہوں۔ تو فلموں میں جو ہم ایک باعزت، بہادر گلیڈیٹر دیکھتے ہیں نا، اسے تو بالکل بھول جائیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھی الگ تھی۔ یہ کوئی منصفانہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہ تو ایک طے شدہ مقابلہ تھا، ایک کھیل کے طور پر دکھائی جانے والی عوامی پھانسی۔ اصل ہتھیار تلوار نہیں بلکہ نفسیاتی تشدد تھا، اور انجام تقریباً ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، موت۔ ایک اور مثال دیکھیں، اورفیس کی کہانی، جس کی موسیقی سن کر جنگلی جانور بھی پرسکون ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک قیدی جس کی آواز اچھی تھی، اسے اورفیس کا لباس پہنا کر میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی اس نے گانا شروع کیا تو اس کی موسیقی سے جانور پرسکون ہونے کے بجائے ایک بھوکا ریچھ چھوڑ دیا گیا جس نے اسے وہیں چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ ایک کہانی کا، ایک فن کا، خون سے لکھا گیا مذاق تھا، صرف بھیڑ کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی ان کی جو میدان میں مر رہے تھے، لیکن ان کا کیا جو سٹینڈز میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے تھے، جو لاکھوں لوگ تالیاں بجا رہے تھے؟ اس نا ختم ہونے والے قتل عام کا ان کی نفسیات پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ ایک فلسفی تھا سینیکا، اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو لکھا وہ واقعی لرزا دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں گھر زیادہ لالچی، زیادہ ظالم اور زیادہ غیر انسانی ہو کر لوٹتا ہوں، کیونکہ میں انسانوں کے درمیان سے ہو کر آیا ہوں۔ یہ صرف ایک بات نہیں تھی، یہ ایک اقرار تھا کہ یہ کھیل دیکھنے والے ہر شخص کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ یہ تماشا لوگوں سے ان کی انسانیت چھین رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب بڑے مقابلوں میں وقفہ ہوتا تھا تو اس وقت مجرموں، غلاموں اور قیدیوں کو جنگلی جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا، اور لوگ اپنا لنچ کھاتے ہوئے یہ سب دیکھتے تھے۔ اسے ڈیمنیشیو ایٹ پیسٹیس کہتے تھے۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ تو لوگوں کی ذہن سازی تھی۔ جب شہری روز دوپہر کے کھانے پر انسانوں کو جانوروں کے ہاتھوں مرتے دیکھیں گے تو ریاست انہیں تشدد کا عادی بنا رہی تھی، انہیں یہ سکھا رہی تھی کہ دوسروں کی تکلیف بھی ایک تفریح ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بے حسی صرف میدان تک نہیں رہی، یہ وہاں سے نکل کر گلیوں میں، گھروں میں اور پورے روم کی رگ رگ میں بس گئی۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر تشدد کو نارمل بنا دیا جائے تو پورا معاشرہ ہی وحشی ہو جاتا ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں انسانیت ہی نہیں بچتی۔ تو سوال یہ ہے کہ لمبے عرصے میں ان تالیوں کی قیمت کیا تھی؟ یہ کھیل صرف روم کے زوال کی نشانی نہیں تھے، نہیں، یہ تو اس زوال کی آگ پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی علامت تھے جو اندر ہی اندر خود کو کھا رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال شہنشاہ کوموڈس تھا۔ وہ خود 735 بار میدان میں اترا، لیکن کس سے لڑنے؟ لنگڑے، معذور جانوروں سے، اور ایسے آدمیوں سے جن کے ہاتھ میں لکڑی کی تلواریں تھیں۔ یعنی یہ تماشا اب ایک شہنشاہ کے پاگل پن کا شو بن چکا تھا، اور عوام مجبور تھے کہ اس ڈرامے پر تالیاں بجائیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ پوری سلطنت کی حالت کی ایک بہترین مثال تھی۔ تو اس نام نہاد تفریح کی اصل قیمت کیا تھی؟ بہت زیادہ۔ ایک طرف شاہی خزانہ ان مہنگے کھیلوں پر لٹایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، فوج کمزور پڑ رہی تھی، سلطنت اپنی اصل طاقت تماشے کے بدلے بیچ رہی تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اخلاقی اور معاشی طور پر سلطنت بالکل کھوکھلی ہو گئی۔ ایک اور شاعر یوونائل نے صورتحال کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا، پینم اور سرکنسز، یعنی روٹی اور سرکس۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام اب بس 2 چیزیں مانگتے ہیں،
سستا کھانا اور مفت تفریح، اور جب کوئی قوم صرف اسی پر راضی ہو جائے تو وہ اپنا نظم و ضبط، اپنی ذمہ داریاں اور وہ اخلاقی طاقت کھو دیتی ہے جس نے اسے کبھی عظیم بنایا تھا۔ تو آخر میں بات بالکل صاف ہے، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی تہذیب جو ظلم کو اپنی سب سے بڑی تفریح بنا لے، وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ کھیل روم کے زوال کی وجہ نہیں تھے، یہ تو اس روحانی موت کا ثبوت تھے جو زوال سے بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اور یہ بات ہمیں آج ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر ظلم پر کھڑی تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج کے دور کے میدان کون سے ہیں، وہ کون سے تماشے ہیں جو ہمیں مصروف رکھتے ہیں، ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، اور شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ ہم سے ہماری انسانیت چھین رہے ہیں۔